الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ والناس اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے حد و بے حساب حمد کے بعد اس کے پیارے حبیب شفیع معظم آقا دو جہاں کی بارگاہ میں بے حد و بے حساب درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد تمام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک اللہ رب العالمین کا مہمان مہینہ، اس کی رحمتوں اور اس کی بے پناہ عنایتوں کے ساتھ برق رفتاری کے ساتھ اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ماہ سیام کی ہر گھڑی ہر لحظہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ سیام میں ہمارے دامن اپنی رحمتوں سے بھر دیں۔ انجمن طلبہ اسلام کے تحت یہ درس قرآن کا پروگرام، اللہ تعالیٰ اس پروگرام کی وساطت سے تمام دوستوں کے دامن خیر سے بھر دے۔ آج جس سورہ کو اپنا موضوع بنایا ہے وہ ہے سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل، حضور نبی رحمت سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کے متعدد نام ہیں جن میں فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، سبع مثانی، ام القرآن۔ حضور نبی رحمت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا کہ پورے قرآن مجید میں فضیلت والی جو صورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورۃ فاتحہ سے بڑھ کر اور کوئی فضیلت والی صورت قرآن مقدس کے اندر نہیں ہے۔ اس کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ باقی تمام قرآن ایک مرتبہ نازل ہوا جبکہ سورۃ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، اس وجہ سے اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پورے قرآن میں جس کو فضیلت حاصل ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ سورۃ فاتحہ کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 48 مرتبہ یہ سورت دہراتا ہے۔ سورہ فاتحہ کا آغاز تسمیہ شریف سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء فرماتے ہیں کہ آیات کے اندر فرق کرنے کے لیے جو چیز پڑھی جاتی ہے وہ تسمیہ شریف ہے۔ باقی سورۃ نمل کے علاوہ باقی تمام قرآن میں صورتوں کے درمیان فاصل کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ کا جو آغاز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ کے مضامین میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب انسان کھڑا ہو جائے تو حمد بیان کرے۔ حمد کیا ہے؟ حمد اور شکر کے اندر فرق یہ ہے، حمد اور شکر۔ حمد وہاں کی جاتی ہے جہاں کوئی نعمت نہ بھی ملے تب بھی حمد کی جاتی ہے، اور شکر نعمت کے بدلے میں کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بندہ اس کی بارگاہ میں آ کر کھڑا ہو
تو وہ شکر نہ کرے، حمد پڑھے، اے میرے مالک تو تمام تعریفیں اور تمام خوبیاں تیرے لیے ہی ہیں۔ سورہ فاتحہ کا آغاز حمد سے کیا، یعنی حمد سے شروع کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جب سالک راہ طلب بے قدم رکھتا ہے، جب اس کی جانب آتا ہے تو اس چیز کا اعتراف کرتا ہے، میرے مالک یہ سارا کچھ جو میں تیرے راستے پر چل رہا ہوں، جو میں تیری طرف آ رہا ہوں، جو توفیقات تو مجھے دے رہا ہے مالک، یہ سب تیری طرف سے ہی ہیں۔ آگے کہا للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ اللہ، اس میں معبود حقیقی ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ جب کسی اور کے لیے بولا جائے تو وہ شرک ہوگا۔ فرمایا رب بالعالمین، جو رب ہے تمام عالمین کا۔ رب کا کیا معنی ہے؟ رب کا معنی ہے کہ تبلیغ الشیء الی کمالہ بحسب استعدادہ الازلی شیئا فشیئا، یعنی کسی چیز کو اس کی ازلی استعداد فطری صلاحیت کے مطابق آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچانا۔ ایسے ہے کہ مرد کی تربیت الگ ہوتی ہے، عورت کی تربیت الگ ہوتی ہے۔ اب اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ رب کا کیا معنی ہے، یعنی کسی کی استعداد صلاحیت کے مطابق اس کو درجہ بدرجہ کمال تک پہنچانا۔ کس طرح؟ ایسے نہیں ہے کہ ایک گلاب کا پھول ہے، آپ اس کو اتنی کھاد ڈالیں کہ وہ برکت کا درخت بن جائے، یا ایک درخت ہے آپ اس کو پانی نہ دیں، آپ اس کو چھوڑے رکھیں اور وہ چھوٹا پودا بن جائے، بلکہ اس کی استعداد اصلی کے مطابق اس کو پروان چڑھانا۔ اب انسان اسکول، کالج یا کہیں جاتا ہے تو وہاں جا کر اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، اس کو کتاب کہتے ہیں، یہ قلم ہے، یہ دوات ہے۔ لیکن ایک بچہ جب اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہو کر باہر آتا ہے تو وہ ماں کی چھاتی کے ساتھ لگ کر دودھ پیتا ہے اور ماں محسوس ہوتا ہے یہ ماں ہے۔ اس انداز سے جو تربیت کرنے والی ذات ہے وہ رب العالمین کی ذات ہے، یعنی وہ رب کی ذات ہے۔ یہ تو آج کا انسان ہے کہ اس رب پر بھروسہ چھوڑ بیٹھا ہے، اس رب پر توکل چھوڑ بیٹھا ہے اور اس رب کی جو عنایات ہیں، جو نعمتیں ہیں، ان سے منہ موڑ بیٹھا ہے۔ اب رب کس طرح کسی کو رزق دیتا ہے، کس طرح وہ کسی کی تربیت کرتا ہے، وہ رب العالمین جس کا مقدر اور جس کا نصیب ہوتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا دوست ہم جنگل میں جا رہے تھے، ہم نے کیا دیکھا کہ ایک لومڑی ہے جس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، وہ جنگل میں پڑی ہوئی ہے۔ تو میرے دوست نے کہا دیکھتے ہیں کہ اس کو رزق کس طرح پہنچتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم درخت پر چڑھ کر بیٹھ گئے، جب درخت پر بیٹھے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شیر آیا، ایک ہرن ماری ہوئی ہے، اس نے کھا لی، باقی اس کے آگے پھینک کر چلا گیا اور وہ لومڑی نے کھا لی۔ ہم نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کی کہ وہ کس طرح رب ہے کہ وہ رزق جو مقرر ہے وہ پہنچاتا ہے۔ کہتے میرا دوست آیا، اس نے کہا کہ جنگل کے اندر جب رب ایک لومڑ جس کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہیں اس کو رزق پہنچا سکتا ہے، میں تو پھر بھی اشرف المخلوقات ہوں تو مجھے پہنچائے گا۔ جب اس نے یہ سوچا اور گھر میں جا کر قید ہو گیا، پہلا دن گزرا، تیسرا دن جب برداشت سے باہر ہوئی تو ہاتف غیب سے آواز آئی، بندے وہ تو لومڑی تھی جس کے ہاتھ اور پاؤں نہیں تھے، میں نے تو تمہیں ہاتھ اور پاؤں بھی دیے ہیں، تو شیر بن، خود بھی کما کھا اور دوسروں کو بھی کما کر کھلا۔ یعنی رب جو رزق کا جس نے خود اپنے ذمہ جو ہے وہ ذمہ لیا ہے، انسان آج اس رب کو اس چیز کے پیچھے چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں سے کہاں دوڑا پھر رہا ہے۔ ایک پرندہ ہے ہنس جو سچے موتی کھاتا ہے،
سچے موتی ہنس اب پورے پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو شاید ہمارے شہر میں نہ ملے، آپ کو لاہور یا اسلام آباد کا سفر کرنا پڑے۔ اب وہاں جائے وہاں بھی ہزاروں کے حساب سے ملیں گے، ہزاروں کے تولہ سچے موتی ملیں گے، لیکن ہنس کیا ہے؟ دن میں 3 مرتبہ سچے موتی کھاتا ہے، اس کو دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ لہٰذا سورۃ فاتحہ کا یہ مضمون واضح کر رہا ہے کہ بندے تو اپنے رب کے سامنے اس طرح آ کہ تو اس کا بندہ ہے۔ اللہ نے فرمایا رزق دینے کا ذمہ میں نے اپنے ذمہ لیا ہے، بندے جو تمہیں کام سونپا ہے وہ کر کے میری بارگاہ میں آؤ۔ رب العالمین جو تمام عالمین کا رب ہے۔ یہ عالم کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ باقی تمام دنیا عالم ہے۔ اب اس عالم میں حشرات بھی ہیں، جانور بھی ہیں، انسان بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، حشرات بھی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، پتے بھی ہیں، تنے بھی ہیں، ہر چیز کا ایک عالم ہے۔ اللہ فرماتا ہے کائنات کے اندر جتنے عالمین ہیں میں سب کا رب ہوں، وہ ایک ہو کر سب کو کھلا رہا ہے، لیکن اتنے بندے ہو کر اس ایک کو ماننے کے لیے بھی آج تیار نہیں ہیں۔ آج اس دنیا میں ہمیں ہر کوئی ایک نئے فتنے اور ایک نئی فساد سے مل رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے رب نہیں ہے، کوئی انکار کر رہا ہے اس ذات کا، اور آج کل جو لبرلزم ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچی ہوئی ہے، جبکہ اللہ نے قرآن مقدس کے شروع میں فرما دیا کہ یہ سارے عالم ہیں اور میں اس کا ایک رب ہوں۔ آگے فرمایا الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ رحمان اللہ ہی کی صفت ہے، رحیم کے مقابلے میں رحمان کے اندر زیادہ مبالغہ ہے۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں جس شخص کا نام عبد الرحمن ہو، آپ اس کو رحمان کہیں گے تو گزارا نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی شخص کا نام عبد الرحیم ہے آپ اس کو خالی رحیم کہہ دیں گزارا ہو جائے گا، کیونکہ رحیم کا لفظ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بھی استعمال کیا، بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے رحمان، اس کے اندر ہر درجہ مبالغہ ہے۔ وہ رحمان، اس کی رحمانیت اس مہینے میں تو ویسے بھی واضح اور کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ ہر لمحہ، ہر ساتھ، ہر گھڑی اس کی رحمانیت پکار رہی ہے، بندے اپنے مالک کے دروازے پر آ جا، سربا سجود ہو جا، وہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ فرمایا مالک یوم الدین جو مالک ہے یوم جزا کا۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا جو ہے تذکرہ کیا کہ میں بڑا مہربان ہوں، نہایت رحم فرمانے والا ہوں، آگے کہہ دیا مالک یوم الدین۔ اے بندے کہیں اس بھول میں نہ رہنا، کہیں اس آڑ میں نہ رہنا کہ میں رحمان اور رحیم ہوں۔ آگے فوری طور پر اللہ کریم نے اپنا تعارف کرایا کہ مالک یوم الدین، کہ میں یوم جزا کا مالک ہوں۔ یہ دین مالک، یہ روز جزا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں اس مضمون کی وضاحت کی ہے کہ بندے بے شک میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں قادر ہوں، چاہوں تو معاف کر دوں، چاہے تو سزا دوں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تو سر عام گناہ کرتا پھرے، تو سر عام میری رحمت کے علماء علامہ بیزادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مقام پہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اس دعوے کے ساتھ گناہ کیا کہ وہ رب بڑا مہربان ہے مجھے معاف کرے گا، اور پھر گناہ کیا، تو فرمایا کہ فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان اور تمام برادران کو اس گناہ سے اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر اپنا تعارف پیش کیا کہ میں رحمان اور رحیم ہوں، لیکن یہ نہ بھولنا میرے بندے میں مالک یوم الدین بھی ہوں، یوم جزا کا مالک بھی ہوں۔ ایک دن پلٹ کر تم سب نے میرے سامنے آنا ہے، ایک دن تم سب کے اعمال تولے جائیں گے، تم سب نے اپنے اپنے اعمال لے کر میری بارگاہ میں آنا ہے، اور پھر میں ان اعمال کو تمہارے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے اسلام وہ پیارا مذہب، وہ پیارا دین ہے جس کے بنیادی عقائد کے اندر ہیں کہ تم نے ایک دن پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنے اعمال سر انجام دیتے وقت، اپنے کام کرتے وقت یہ مد نظر رکھنا چاہیے
کہ ہم نے اس کی بارگاہ میں بھی لوٹ کے جانا ہے، چاہے وہ حکمران ہوں، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے ان کا جس بھی طبقے سے تعلق ہو، وہ اپنے ذہن میں اس بات کو یاد رکھیں کہ 48 مرتبہ دن میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہنے والا کہ میں نے تیری بارگاہ میں لوٹ کر آنا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم سب نے اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ لیکن ایسے بن کے جائیے، اس طرح بن کے جائیے کہ جب وہ نامہ اعمال دیکھے تو رب پکار اٹھے، دیکھو محمد عربی کا غلام آ گیا ہے، دیکھو حضور کا غلام آ گیا ہے۔ سب غلاموں کو چاہیے کہ حضور نبی رحمت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل پیرا ہو کر آخرت میں سرخرو ہونے کی کوشش کیجیے۔ آج آگے فرمایا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب ایا کا ظرف ہے اور نعبد فعل ہے، اس ظرف کو فعل پر مقدم کیا تاکہ کلام میں حصر پیدا ہو جائے۔ یہ کہا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت علماء تفسیر عبادت کا معنی لکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادت کا معنی ہے عجز و انکساری کے ساتھ اس پروردگار کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سربا سجود کر دینا چاہیے کہ مالک تو ہی ہمارا سارا کچھ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عبادت کا اندازہ لگائیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں ایک نماز پڑھتا ہوں، جب تک میں نماز کے اندر اللہ کو دیکھ نہیں لیتا، رب دو جہاں کا دیدار کر نہیں لیتا، میں اگلی نماز نہیں پڑھتا۔ یعنی ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو اسلاف ہیں، ان کی نماز کا اندازہ دیکھیے، ان کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں دیکھیے کہ کس قدر وہ اپنی نمازیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادا کرتے۔ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے، نہ ان کو دنیا کا پتہ ہوتا، نہ ان کو جہان کا پتہ ہوتا۔ وہ ایک مشہور روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں کہ آپ کو پنڈلی پر تیر لگا تو کھینچنا، جب تیر کھینچتے تو تکلیف ہوتی، آپ نے کہا جب میں نماز میں جاؤں تو یہ تیر کھینچ لینا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب نماز میں گئے تو تیر کھینچ لیا گیا، آپ کو محسوس بھی نہیں ہوا۔ تو کسی نے کہا حضرت یہ کیا؟ جب ہم آپ کا تیر کھینچتے تو آپ تکلیف سے تلملا اٹھتے، اور ابھی آپ کا تیر کھینچا گیا، آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ کہا میں اس کی بارگاہ میں کھڑا تھا، وہ بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے، یعنی عبادت کی لذتیں، عبادت کا جو مزہ ہے وہ اس کی بارگاہ میں اس طرح جانا چاہیے کہ ہمیں معافی دنیا کا پتہ ہی نہ ہو کیا ہے، یا وہ ہے یا اس کا گناہ گار بندہ ہے۔ آگے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی اے پروردگار عالم، حقیقی مددگار اور حقیقی مدد کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر وہ اپنی طاقت، وہ اپنا اختیار اپنے بندوں کو دے تو بندے اس کے عطا کردہ اختیار سے، اس کی عطا کردہ طاقت سے، اس کی عطا کردہ قوت سے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، بندہ کام کاج چھوڑ کر، سارا کو چھوڑ کر بیٹھ جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کریمہ کا جو مفہوم علماء بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ بندہ اسباب تلاش کرے، بندہ اسباب تلاش کرے، اسباب میں نکلے۔ اب ایسے بندہ نہیں ہے ایک شاگرد استاد کے بغیر وہ پڑھ لکھ جائے، اور ایک طبیب کے بغیر بندہ جو ہے وہ اپنا علاج شروع کر دے، یا ذریعہ معاش، وسائل معاش کے بغیر بندہ کہے کہ مجھے معیشت مل جائے اور میں آرام سے اس کو دولت مل جائے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم اسباب تلاش کرو، ان اسباب کے اندر، ان جو اسباب ہیں ان کے اندر میں اتنی برکت ڈالوں گا کہ تمہارے سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ جیسے حضور نبی رحمت کی حدیث پاک ہے، بخاری میں آیا ہے الدعاء یرد القضاء، کہ دعا قضا کو ٹال دیتی ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت کا شرف عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جب ایک ڈاکٹر کسی مریض کا علاج کرتا ہے تو وہ اسباب ہے، سبب ہے، ذریعہ ہے، شفا دینے والی حقیقی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دعا بھی کرتے رہو اور اسباب بھی تلاش کرتے رہو۔ آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے کے اوپر۔
کچھ مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے دکھا ہم کو سیدھا راستہ. دکھانا اور ہوتا ہے، چلانا اور ہوتا ہے. یعنی چلا ہم کو سیدھے راستے پر. ہدایت کا معنی علماء فرماتے ہیں ہدایت کا معنی ہے کہ کسی کو منزل مقصود تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کی لطف اور عنایت اور کرم سے. یعنی کہ فرماتے ہیں کہ الہدایت و دلالت بلطف، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کے بعد اس کے مسلسل انعامات اور اعتراف کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم کو سیدھا راستہ چلا. کیونکہ سورۃ فاتحہ ایک دعا ہے اور اس دعا کرنے کے آداب بتا رہے ہیں کہ جب کسی سے مانگو تو براہ راست نہیں مانگو، کیونکہ ڈائریکٹ مانگنے سے بندے کی اور اس چیز کی اہمیت اور قدر و منزلت نہیں رہتی، بلکہ پہلے اس کی بارگاہ میں آؤ، کہو تو بڑا رحمان، تو مہربان ہے، تو تمام عالمین کا رب ہے. پھر مانگا تو کیا مانگا؟ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر. یعنی میرے مالک ہم کچھ نہیں ہیں، ہم تو گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے، ہم تو راہ بھٹکے ہوئے، ہم تو گناہوں کے بوجھ میں دبے ہوئے. اس کی کبریائی، اس کی عنایت، اس کی مہربانی بیان کرنے کے بعد کہا کیا کہو؟ اہدنا الصراط المستقیم، مالک ہمیں سیدھے راستے پر چلا. پھر سیدھا راستہ خود متعین کیا، کہا صراط الذین انعمت علیہم، مالک ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے. یعنی ایسے لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام، اپنا خاص مہربانی اور لطف و کرم کیا، ان کے راستے پر چلا. غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان پر جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، نہ ان کا جن کو تو نے گمراہ کیا. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بندہ میری بارگاہ میں آئے اور کہے اہد، یہ خود طریقہ دعا کا اللہ اپنے بندے کو سکھا رہا ہے. خود دعا کا طریقہ اللہ نے خود بتایا کہ میری بارگاہ میں جب آؤ ہاتھوں کو باندھو، میری حمد و ثنا کے بعد مانگو تو کیا مانگو؟ دولت مانگو؟ کہا نہیں. جائیدادیں مانگو؟ کہا نہیں. کیا مانگو؟ کہا مجھ سے مانگنا ہے تو یہ مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا. وہ سیدھا راستہ کیا ہے خود ہی بتا دیا. اس کی مہربانی دیکھیں، اس کا کرم دیکھیں، ہمیں آگے کہیں نہیں بھیجا بلکہ خود فرمایا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کہا صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا. کون ہے انعام یافتہ بندے جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا؟ فرمایا وہ یہ ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کہا وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. ان لوگوں کے راستے پر چلا. برادران اسلام دیکھیے صدیوں سے لے کر آج تک وہ کون سا راستہ ہے، وہ کون سی جماعت ہے، وہ کون سا گروہ ہے جن میں نبی بھی آئے ہیں، صدیق بھی آئے ہیں، شہید بھی آئے ہیں، صالحین بھی آئے ہیں، اور ان کا تعلق کس جماعت سے ہے اور آج تک کس جماعت کے ساتھ اولیاء کا تعلق ہے، وہ کون سی جماعت ہے. دعا کیا کریں اللہ تعالی ہمیں اسی جماعت کے ساتھ معروض محشر بھی اٹھائے. علماء فرماتے ہیں کہ غیر المغضوب سے کون مراد ہیں؟ فرمایا غیر مغضوب سے مراد علامہ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت بھی ہے، تصریح کہتی ہے مغضوب سے مراد یہودی ہیں اور دالین سے مراد کیا ہیں؟ عیسائی ہیں. ایک جگہ یہ ہے، دوسری جگہ یہ بیان ہوا ہے کہ مغضوب سے مراد مشرک ہیں، والدالین سے مراد منافق ہیں، کیونکہ منافق حق کو دیکھ کر پھر گئے تھے. یعنی ان کے حق کے رستے کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا تھا اور انہوں نے گمراہی کا رستہ اختیار کر لیا. اللہ نے کہا جب بھی میری بارگاہ میں آؤ، جب بھی میری دولت نہ مانگو. بے شک دولت ہے، انعام ہے، لیکن ساتھ غضب بھی ہے. دیکھیں فرعون کو اللہ نے دولت بھی دی تھی، بادشاہت بھی دی تھی، لیکن خاص ساتھ غضب بھی دیا تھا. قارون کو دولت بھی دی تھی، انعام بھی دیا تھا، ساتھ غضب دیا تھا. کہا جب میری بارگاہ میں آ جاؤ تو پھر کیا کہو؟ فرمایا پھر یہ کہو مالک ہمیں غضب والے لوگوں کا نہیں اور گمراہوں کا نہیں، بلکہ ان کا دکھا جن کو تو نے انعام بھی دیا، جن کو تو نے مہربانی بھی دی ہے. ہمیں مغضوب کا آج لوگ کہتے ہیں اس زمانے میں کہ دیکھیں میرے پاس دولت ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے. دولت انعام ہے، پیسہ جائیدادیں انعام ضرور ہیں،
دیکھیں برادران اسلام، کیا دیکھیں وہ اللہ کی بارگاہ میں سربا سجود ہوتا ہے؟ کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر جھکتا ہے؟ کیا وہ اللہ اس کو نماز کی حاضری اور اپنے دروازے پر آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے، جب کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم سے نیکی کی صلاحیت چھین لیتا ہے، اس قوم سے اپنے سجدے چھین لیتا ہے، اس قوم سے نیکی کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو فرمایا جب میری بارگاہ میں آؤ تو دعا یہ کرو، مالک ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام بھی کیا، مہربانی بھی کی ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا غضب ہے اور جن کو تو نے گمراہ کر دیا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کے مضامین ہیں، ان کو جتنا وسیع کیا جائے یہ اتنے کھلتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب کسی بندہ جب بیماری میں مبتلا ہو جائے، جب بندہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، اس کو کچھ نہ آتا ہو تو وہ یہی سورہ مبارکہ اول آخر درود پاک پڑھنے کے ساتھ اپنے اوپر دم کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ سورہ فاتحہ یہ پیغام دے رہی ہے بندے کو، اے بندے جب بھی اللہ کی بارگاہ میں آ، اپنا سر جھکا، اس رب کے سامنے اپنی پیشانی ٹیک جو تیرے رزق کا بھی وارث ہے، جو تجھے سیدھی راہ پر چلانے والا بھی ہے، جو تیری تمام ذمہ داریوں کا نگہبان ہے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سورہ فاتحہ اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدی مرشدی یا نبی پاکستان زندہ باد۔ السلام۔